بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑے مشہور شاعر ہوا کرتے تھے رئیس امروی صاحب. روزانہ ایک قطعہ لکھتے تھے روزنامہ جنگ میں، اور ایک دفعہ انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا جس کا ایک شعر تھا: کوئی وزیر خزانہ تھا جب خزانہ تھا، کوئی وزیر خزانہ تھا جب خزانہ تھا، وہ شاخ نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. تو پاکستان میں پچھلے 2.5 سال کے دوران 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ شاخ موجود ہے کہ جس پہ آشیانہ تھا یا نہیں. لیکن نئے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب نے آج بھارت کے ساتھ تجارت کا اعلان کیا. انہوں نے کپاس، یورن اور چینی امپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ مہنگائی پر قابو پانا چاہتے ہیں. کیا وہ مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری اپوزیشن کیا کرے گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور اس کے بعد وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. شاہد خاقان عباسی صاحب نئے وزیر خزانہ جو ہیں، انہوں نے آج بہت سے اعلانات کیے ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی. تو آپ کو لگتا ہے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے، لیکن کنٹرول ہوتی نظر نہیں آتی. کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، آج شاید انہوں نے ای سی سی کی میٹنگ کی ہے، جی. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، جس کی وجہ سے شوگر 53 روپے سے آج 110 پہ پہنچ گئی ہے. وہ کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا گیا. اسی طرح جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. مقدمے سے کیا ہوگا جی؟ جہانگیر ترین کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، جہانگیر ترین کا قصور جی بالکل قصور اس فیصلے کا ہے جس نے الاؤ کیا ایکسپورٹ ملک سے، جب ملک میں شوگر کی سرپلس کیپیسٹی نہیں تھی. اس فیصلے نے یہ ساری خرابی پیدا کی ہے. شوگر مل اونرز نے اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اس پر تفتیش ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی. لیکن ان کو موقع کس نے دیا؟ موقع دیا ای سی سی نے، کابینہ نے. اس کی وجہ سے ساری پرابلم پیدا ہوئی. یہی پرابلم گندم کی میں پیدا ہو چکی ہے. گندم کی قیمت دگنی ہو چکی ہے. اسی طرح اب آپ انڈیا سے کھول رہے ہیں. جب ہم نے کھولا تھا تو غدار کہلائے تھے، آج ہی محب وطن ہے. نہیں، اس لیے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ان اناؤنسڈ وزٹ کرتے تھے نا، لاہور میں جاتی عمرہ چلے جاتے تھے. جی ابھی انہوں نے خط لکھا ہے، تو آپ نے ان کو واپس جو خط لکھا ہے وہ دیکھا ہے پاکستان کی عوام نے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کشمیر کا ذکر ہے. اس میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی وزیر اعظم نے خط لکھا ہے جس میں یہ نہیں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. لیکن کشمیر کا ذکر ہے. یہ پہلی دفعہ کہا گیا ہے. کشمیر کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے ہر خط میں. نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا پہلی ذکر ہے. دفعہ کشمیر کے آپ پڑھیں کہ اس کا حل ضروری ہے. ہاں، ریزولوشن کا ذکر نہیں ہے. یہ بات پہلی دفعہ پاکستان اس موقف سے ہٹا ہے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے کم از کم میرے لیے، ٹھیک ہے کہ کیا ہم ہٹ گئے ہیں 48 کی ریزولوشن سے. یہ پاکستان کے عوام کو آج بتانے کی ضرورت ہے. یہی خط اگر نواز شریف لکھتا تو آرٹیکل 6 لگا ہوا ہوتا آج. تو یہ ذرا ہم جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں، آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے؟ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں رہا؟ نہیں، پاکستان کو تو ڈر خوف ہونا چاہیے نا. عمران خان صاحب کو تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اختیارات ہیں کوئی نہیں ان کے پاس. لیکن وہ یہ جو کام کر رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو ہٹا رہے ہیں، امپورٹ کی اجازت دی ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. یہ جب بھی پاکستان میں امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے، ماشاء اللہ گورنمنٹ نے دی ہے. جب بھی کسی جمہوری گورنمنٹ نے کوشش کی، اس کو غدار کا لقب دیا گیا. ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بند ہے. یہ سارے معاملات جو بھی ملک کے یہ فیصلے ہوں، یہ پارلیمان میں ڈسکس ہو کر آپ کو کرنے چاہیے. پھر سب کی اس پر اونرشپ آئے گی. پھر میں بھی یہاں بیٹھ کر کہوں گا حامد میر صاحب سے، ہاں جی اچھی بات ہے انڈیا سے ہم نے امپورٹ کیا ہے، ہماری قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے گی. تو یہ جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور چینل سے، اوپن چینل سے یہ جو معاملات شروع ہوئے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے؟ میں اس کو ماننے کی بات نہیں ہے. یہ میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ حکومت پاکستان بیک ڈور چینل استعمال کر رہی ہے. سیدھی بات کریں.
اپنی پارلیمان سے اجازت لیں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، اپنے عوام کو کانفیڈنس میں لیں اور بات کریں انڈیا سے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آج آپ کی غفور حیدری صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ اس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کریں گے؟ جی یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. ہم اب دوسری جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ یوسف گیلانی صاحب جو حکومتی ارکان کی ووٹ لے کر لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے اس پوزیشن پر. تو اگر جواب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے؟ جی اگر ہم نے پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی کے ممبرز کو لے کر اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو پھر ان کو حق حاصل ہے. اچھا جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب میں آپ نے اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی مدد سے اپنے سینیٹرز ان اپوزڈ الیکٹ کروا دیے وہ ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ یوسف رضا گیلانی کا باپ سے ووٹ لینا غلط ہے؟ وہاں کوئی حکومت کی مدد نہیں تھی. وہ پرویز الہی صاحب نے کروایا تھا سب پرویز الہی صاحب نے نہیں کروایا. کس نے کروایا تھا؟ وہاں پر ہمارے ووٹس 3 ممبرز کے پورے تھے. چوتھے ممبر پر ہمارا امیدوار تھا جس کے پاس 22 یا 25 ووٹ تھے. اسی طرح پی ایم ایل کیو کا امیدوار تھا جس کے پاس 15-20 ووٹ تھے. باقی ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے تھے. اس سے پہلے لیڈی سیٹ اور جو ٹیکنوکریٹ تھے اس میں بلا مقابلہ معاملہ ہو گیا تھا. یہاں پر ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ کٹنے شروع ہوئے. ہمارا اپنا امیدوار جو ہے وہ ہمارے ووٹس کو نقصان نہ کر دے. جو ہماری سیٹیں ہیں تو ہم نے اپنا امیدوار وڈرا کر لیا. جب یہ پرویز الہی صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو جی آپ بھی وڈرا کر لیں تاکہ بات ختم ہو جائے. تو بات ختم ہو گئی. اچھا اب لیکن یہ بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پنجاب میں ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں لانا چاہتے. تو یہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے معاملات تو ٹھیک نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے. ہم نے کبھی اگر یہ کرنا ہے تو پی ڈی ایم کے فورم پر لے آئیں. ہمارے پاس وہاں سے 160 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 7 ایم پی ایز ہیں. تو 7 ایم پی ایز سے عدم اعتماد اگر وہ پی ٹی آئی کے ممبران کو ملا لیں تو اور بات ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 25 سے 30 پی ٹی آئی کے ممبرز ہمارے ساتھ ہیں. لے آئیں پھر. تو اگر وہ لے آئیں تو پھر آپ یہ باتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوں گی، میڈیا پہ نہیں. میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم ان گیمز میں نہیں پڑھنا چاہتے جو عدم اعتماد کی گیمز ہوتی ہیں. یہ میں واضح کہتا ہوں اس اسمبلی کے اندر 2 یا 3 افراد ہیں جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے. عدم اعتماد میں اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکتے. تو پھر پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو کامیابی؟ یہ سوال ان سے کر لیں. میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارے ملک میں جمہوری قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، آئین کی ہم جو پاسداری کرتے ہیں، جو ہم قانون کی قدر کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے جو ہماری روایات ہیں پارلیمان کی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس ملک میں عدم اعتماد نہیں کر سکتے. تو اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی یقین دہانی ہو سکتا ہے. جی ان کو ہے تو پھر ہم اس گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر اصل وجہ یہی ہوئی نا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا جو ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، کسی اور کے فائدے میں. ہمارے فائدے میں نہیں، کسی اور کے فائدے میں نہیں. ہمیں فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا نا. عدم اعتماد کریں گے تو ہمارا ہی آدمی بنے گا نا وزیر اعلیٰ. ہم سودے والی ڈیلوں میں ہم نہیں پڑنا چاہتے. اچھا ایک واضح حقیقت ہے، ہم نے یہ بار بہا کہہ چکے ہیں. اچھا شاہد صاحب، ایک طرف تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتی ہے جی اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے. استعفوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی اور آپ کا اختلاف بھی پیدا ہوا. دوسری طرف آپ نے جو حال ہی میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور اب جو کراچی میں 249 پہ بائی الیکشن ہونا ہے اس کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی کمپین چل رہی ہے. تو ایک طرف آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بائی الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. جی بائی الیکشن ہمارا حق ہے. جب تک ہم استعفوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، اور سیاسی طور پہ میں اس کو ایک بہتر فیصلہ، حالانکہ ہماری یہ رائے نہیں تھی لیکن یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ جب بھی الیکشن ہوئے آپ کی پریزنس ہونا وہاں ضروری ہے. اور ان دونوں سیٹوں پر ایک سیٹ ہماری اپنی تھی، دوسرے میں ہم رنر اپ تھے، تو ہم نے وہاں پر پوری اپنی کوشش سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے بلاول صاحب سے یہ بات کی ہے کہ وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کھڑا نہ کریں؟
جی میں نے ان سے بات کی تھی جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے تمام جماعتوں سے جن کے امیدوار تھے کہ اس میں ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سے پہلے بھی اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ جو رنر اپ ہوگا یا جس کی بھی سیٹ ہوگی وہ اسی کا امیدوار وہاں پر لڑے گا، اور ہم نے تقریباً 9 الیکشنوں میں اس کی ہم نے مکمل اس عہد کی پاسداری کی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آپ کو کہا گیا تھا بقول آپ کے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانتی، جی انہوں نے نہیں مانا، تو وہ اب آپ کی بات کیوں مانے؟ اس سے بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں، میں تو ایک جو روایت ہے یا ایک جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا فیصلہ ہے، میں زبردستی تو کر نہیں سکتا۔ آپ کو کچھ پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنی سی کا اجلاس بلائیں گے 4 اپریل کو اور پھر آپ کو بتائیں گے، تو وہ اجلاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے 4 اپریل نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم سی کے پاس جائیں گے اور یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفیٰ دیں۔ تو ابھی تو کووڈ ہو گیا ہے تو 4 اپریل کو تو شاید اجلاس نہیں ہو رہا۔ نہیں، وہ جب بھی وہ بتا دیں گے۔ شاید صاحب یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اب آپ زبردستی کھینچ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی آپ کی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کو پی ڈی ایم کی ضرورت ہے، پی ڈی ایم کو جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جماعت پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی اپنا سیاسی نقصان کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کا بیانیہ وہ بیانیہ ہے جس کو عوام نے قبول کیا ہے اور وہی بیانیہ ہے جو ملک کو ترقی بھی دے گا۔ کیسے؟ پی ڈی اے کے بیانیے سے کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی؟ جی بالکل۔ کیسے؟ پی ڈی ایم کیا کہہ رہا ہے؟ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی، اس سے ملک بھی چلے گا، اس میں حکمرانی بھی ہوگی، عوام کی رائے بھی ہوگی۔ ہم نے اس ملک میں ہر تجربہ کر لیا ہے، ہر ماڈل اپنا لیا ہے، سب ناکام ہو گئے۔ ناکامی کا بنیادی دلیل یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات دیکھیں۔ تو جب آپ کو اسپیکر اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ آئے ہم انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں اور الیکٹرل ریفارمز کے علاوہ اور معاملات پر قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں، ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی، لیکن قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ شریک ہو جاتے ہیں؟ جی اجلاس میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ ہمیں اس قومی اسمبلی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم نے جو 3 سال میں یہاں تماشا دیکھا ہے، جہاں پر نہ اخلاقی قدریں، نہ پارلیمان کی روایات کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ رولز کی پرواہ ہے، نہ آئین کی پرواہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بحث ہو رہی ہے کہ منی بل آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ بحث کی بات ہے۔ تو اگر آپ اس قومی اسمبلی میں موجود نہ ہوتے پرسوں، تو یہ جو بحث ہو رہی تھی آرٹیکل 89 پہ عمل درآمد ہو یا 73 پہ عمل درآمد، اگر آپ نہ ہوتے، آپ استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوتے تو یہ بحث ہی نہ ہوتی۔ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا۔ وہ تو جو انہوں نے کرنا انہوں نے کر دیا ہے، وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، ابھی تو اسٹیٹ بینک کا وہ جو قانون ہے وہ تو پاس نہیں نہ ہوا، وہ تو آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاس ہونا، ہمارے پاس تو عددی اکثریت نہیں ہے نا قومی اسمبلی میں، پاس اس نے ہو جانا ہے۔ اچھا، پارلیمان کچھ قدروں پہ چلتی ہے، کچھ اخلاقی قدریں، کچھ پارلیمان کی روایات ہوتی ہیں۔ یہ صرف عددی اکثریت سے نہیں چلتی، یہ صرف رولز کے مطابق نہیں چلتی۔ اس میں جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، وہ تحفظ کرتا ہے ممبران کے حقوق کا، ان کے بولنے کے حق کا، یہ اس کا بنیادی فرض ہوتا ہے۔ وہ فریق نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کا اسپیکر فریق ہے۔ اچھا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہاؤس چلے، وہ چاہتا نہیں کہ پارلیمان میں کوئی بات کر سکے۔ 3 سال میں کوئی قومی نوعیت کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو سکا۔ اچھا، آج اسپیکر اسد قیصر صاحب کا ٹیلی فون پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی تو الیکٹرل ریفارمز پہ بات چیت کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اسپیکر اور یوسف گیلانی صاحب کا کیا تعلق ہے کہ وہ الیکٹورل ریفارم سے بات کریں گے؟ وہ ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، سینٹ کے ایک اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر الیکٹورل ریفارمز بیچ رہا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ بل لے کر آئے، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے۔ کانفیڈنس کی حالت یہ ہے کہ جو بل لائے ہیں، پہلے نیب کا بل لائے، وزیروں نے کھڑے ہو کر ہلایا این آر او، پرائم منسٹر این آر او، فیٹف کے بل میں ہم نے ان کو کر کے دیے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا این آر او، وزیر کھڑے ہو گئے، پریس کانفرنس کر رہے ہیں این آر او۔ اب الیکٹورل ریفارم میں کوئی بات کر کے این آر او یہ
پارلیمان اعتماد پہ چلتا ہے، ہمارا کوئی اعتماد نہ حکومت پہ ہے نہ اسپیکر پہ۔ آپ کے خیال میں الیکٹرل ریفارمز پہ آپ کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ الیکٹورل ریفارم کی نیت کیا ہے؟ کیا نیت ہے؟ نیت یہ ہے کہ الیکشن چوری کرنے کا کوئی اور راستہ نکالا جائے۔ اس سے پہلے بھی 2 الیکٹورل ریفارم لے کر آئے تھے ٹھیک ہے، سینٹ کے لیے، ایک آئینی امینڈمنٹ بل تھا مکمل بدنیتی پہ مبنی تھا، پھر ایک آرڈیننس لے کے آئے مکمل بدنیتی پہ مبنی۔ الیکٹورل ریفارم تو یہ تھا کہ جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کر دیتے، چیئرمین کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب پتہ نہیں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل کے چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن آزاد کشمیر میں بھی الیکشن آنے والا ہے، تو وہاں پر پی ڈی ایم علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑے گی جیسے آپ نے گلگت بلتستان میں لڑا، یا کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپس میں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعتماد تھا، کم از کم میں اپنی طرف یہ ذاتی میں رائے بیان کر دوں گا، پیپلز پارٹی میں وہ اس میں بہت کمی آئی ہے۔ جو کچھ سینٹ کے اندر ہوا ہے، میری تو ان کی بات پر اعتماد بڑا کم رہ گیا۔ اچھا، اب ان کو وہ اعتماد ری بلڈ کرنا ہوگا، اور میرے خیال ہے میری جماعت کی بھی یہ کیفیت ہے۔ وہ کیوں ری بلڈ کریں؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہوتی۔ نہیں لگ رہا ہے نا، ابھی مجبوری لگ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمیں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نہیں مانتے تو ہم آپ کو قومی اسمبلی میں نہیں مانیں گے، پھر بھی آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ان کی مرضی ہے۔ میں تو ایک اصول کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا، آپ اس فیصلے سے ہٹ گئے، آپ ہمیں رابطہ کر لیتے، پی ڈی ایم کو کہتے جناب کہ اس فیصلے کو ریویو کر لیں، آپ نے جا کر حکومتی بینچز سے ممبران لیے۔ تو آج تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ان کے سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بھی استعفوں کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ سر استعفوں کا کسی نے پریشر نہیں ڈالا، استعفوں کی رائے دی گئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، 9 جماعتوں نے انڈیپینڈنٹلی رائے دی ہے، کسی نے ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اچھا اب تو آخر وہ استعفے کی بات پریشر نہیں، آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں۔ آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکتی ہیں، بہت شدید بیمار ہیں وہ، ان کی بیماری کی کیا حالت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی کہ شدید بیمار ہیں یا ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں، ایسی کوئی بات میرے وہ تو خود بھی کہہ چکی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے، پاکستان سے باہر نہیں جا رہی، نہیں۔ لیکن وہ یہ وہ خبریں ای سی ایل پر ہیں، دیکھیں پاکستان سے باہر جانے کی ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو، لیکن ای سی ایل پر ہے، ای سی ایل سے اگر ہٹیں تو کسی جس طرح آپ کا نام ای سی ایل سے ہٹ گیا تھا۔ جی میرا نام میں نے اپلائی کیا تھا، میرے بہنوئی بیمار تھے، 3 ہفتے بعد الاؤ کیا گیا، یہ میرا حق ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سال سے میں ای سی ایل پہ، میں عدالت بھی جا سکتا ہوں اگر حکومت کر دیتی ہے، یہ حکومت نے ڈالا ہے، میں نے تو نہیں ڈالا اپنے آپ ٹھیک کو۔ ہے، بہت بہت شکریہ۔ شاہد خاقان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحب سی ایل پہ ہے تو وہ تو پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتی، اس سلسلے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد بات کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بھارت کے ساتھ آپ نے تجارت شروع کی ہے، کیا اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے۔ شفقت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حفیظ شیخ صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ مہنگائی پر قابو پانے میں وہ ناکام ہو گئے، اور اب حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کو نیا وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے، تو اگر وہ بھی مہنگائی پر قابو نہ پا سکے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا۔ اچھا، ان کو اس لیے رخصت کیا کہ اس لیے کہ وہ 6 مہینے صرف وزیر رہ سکتے تھے، اور ان کا ٹینیور جو تھا وہ جون 10 کو ختم ہو رہا تھا، یعنی کہ بجٹ کے بالکل درمیان ان کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا۔ تو کوئی ناراضگی نہیں تھی حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ، ہم نے تو ان کو ٹکٹ دیا تھا کہ وہ ہو جائیں، اپنا سینیٹر منتخب ہو جائیں تاکہ وہ وزیر خزانہ رہ سکیں، لیکن کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے اور وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے تھے اس لیے بنایا۔ یہ مہنگائی والی بات درست نہیں ہے۔ لیکن پرسوں جب شبلی فراز صاحب نے ان کو ہٹانے کا اعلان کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ مہنگائی پہ قابو پانے میں ناکام رہے، اس لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کا بعد کا جو بیان آیا تھا وہ دیکھیں تو انہوں نے تصحیح کی اس چیز کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریزن نہیں ہے،
اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا سراہا حفیظ شیخ صاحب کی پرفارمنس کو. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب آج تو جو نئے وزیر خزانہ ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھارت سے کپاس، یون، چینی امپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان اعلانات سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کا بڑا اثر ہے مہنگائی کے اوپر، کیونکہ وہ پیٹرول کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں. تو یقیناً اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور تو اس سے فرق پڑے گا. اور اسی طرح چینی جو ہے وہ ایک سٹیپل پروڈکٹ ہے، اگر چینی جو ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس سے مہنگائی کا بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایکچولی مہنگائی جو اوور آل ہے وہ تو کم ہوئی ہے، لیکن جو فوڈ آئٹمز ہیں اس میں کم نہیں ہوئی، اور فوڈ آئٹمز ہی مین چیز ہے. تو فوڈ آئٹم میں جو چیز کم ہوتی ہے اس سے مہنگائی پبلک کو اطمینان بھی ہوتا ہے، اور پبلک جو ہے سمجھتی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. ادروائز باقی جو پیکج ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. شفقت صاحب، یہ جو آپ اچانک بھارت سے تجارت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اگر اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایک بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر نے جو خط لکھا ہے پرائم منسٹر مودی کو، اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کوئی امن یا دیر پا امن نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کے مسئلے کا منصفانہ حل نہ ہو اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ ختم نہ ہو. تو یہ انہوں نے اپنی اس خط میں بالکل کلیئرلی جو ہے وہ لکھا ہے. اچھا. اور یہ جو ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ تو بڑی دیر سے تھوڑی بہت چلتی ہے. ہماری دوائیوں کی جو را مٹیریل ہے وہ کئی طرح سے انڈیا آپ اپنے انٹرسٹ کی خاطر کرتے ہیں. جغرافیہ جو ہے نا وہ تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نا. تو کیونکہ ٹریڈنگ، لوکل ٹریڈنگ جو ہے اس کو آپ نے جہاں آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ذرا رتی بھر 1 انچ جو ہے وہ کشمیر کے جو کشمیریوں کے حقوق ہیں اس پہ پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. شفقت صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ہی حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد ہی مختلف ٹی وی چینلز یہ خبر دے رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب کو مشیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے. کچھ چینلز یہ کہہ رہے ہیں، ناٹ جیو، سم ادر چینلز، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ عرصے کے بعد پھر شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو مستقل وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا. حماد اظہر صاحب تو کچھ دن کے لیے آئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا خبر ہے کہ حماد اظہر صاحب کی جگہ پہ الٹیمیٹلی شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بن جائیں گے؟ دیکھیں فرینکلی حامد، میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے. خبر وہی ہے جو مجھے پتا ہے کہ اضافی چارج دیا گیا ہے. تو اضافی چارج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو سبسٹینٹیو چارج ہے، یعنی کہ جو مین چارج ہے وہ انڈسٹریز ہے اور جس میں وہ پہلے تھے، اور اضافی چارج فائنانس کا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور فرینکلی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں کائٹ فلائنگ ہو، اور میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. حماد اظہر جو ہیں وہ بڑے ہونہار ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، اکنامکس کو سمجھتے ہیں، بڑی دیر سے وہ اکنامک افیئرز میں بھی رہے ہیں، ریونیو میں بھی رہے ہیں، انڈسٹری میں رہے ہیں. تو وہ سارے معاملات فائنانس کے جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر وہ مستقل ہو جائیں تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی. شفقت صاحب، ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی ہونے والی ہیں. اس سے پہلے بھی کابینہ میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. خود حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا جو پورٹ فولیو ہے، ان کا جو قلم دان ہے وہ 2-3 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کابینہ ہے اس میں جو بار بار کی تبدیلیاں ہیں وہ کسی حکومت کو مضبوط نہیں کرتی، وہ دراصل اس کی نااہلی کا ثبوت ہوتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا سخت لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ قلم دان آگے پیچھے ہوئے ہیں. کیبنٹ کے اندر جو تو ایک سٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ قلم دان کا بھی اگر حساب لگائیں تو میں 2.5 سال سے وزیر تعلیم ہوں. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ 2.5 سال سے وزیر خارجہ ہیں. اس کے بعد علی امین گنڈاپور ہیں، مراد سعید ہیں، ایک لمبی شیریں المزاری ہیں، ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی کہ جو شروع سے وزیر ہیں اور اب بھی وزیر چلیں. تو آپس میں قلم دان تھوڑے بہت آگے ہوئے ہیں. نئے لوگوں کا آنا اور جانا وہ تو صرف جو اسپیشل اسسٹنٹس آپ کہہ لیں ان میں ہوا ہے، جو کہ ٹیکنوکریٹس ہیں. اور ٹیکنوکریٹس
جو ہیں وہ آتے ہیں, اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے بات کر رہے ہیں. شفقت صاحب وقفے سے پہلے ہم نے مہنگائی کی بھی بات کی اور کابینہ میں تبدیلیوں کی بھی بات کی. اب رمضان آ رہا ہے, آپ کو وہ نہیں لگتا کہ رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ صرف وزیر خزانہ کا نہیں, پوری حکومت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اس چیلنج میں اس دفعہ آپ کو پورا اترنا ہوگا؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 95% لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ جو شاپ کیپرز ہیں یا کچھ ہولڈنگ کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور ان کو بلکہ اس موسم میں اس مہینے میں تو زیادہ جو ہے وہ فراخ دلی کرنی چاہیے. تو اس لیے آپ نے صحیح کہا کہ اس کا اکنامک فیکٹر سے بھی تعلق ہے اور اس کا ایڈمنسٹریٹو فیکٹر سے بھی تعلق ہے. تو اس سلسلے میں جو صوبائی حکومتیں ہیں, جو سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور تبھی خاص طور پہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہیں, سبزیاں ہیں, دودھ ہے, کھجوریں ہیں, تو ان چیزوں کو بڑے خاص طور پہ ان کی قیمت کم رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب یہ بتائیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. کیا جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں تحریک انصاف کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں حامد جی, میں ایک بات پہ کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ پہلے اگر شوگر کی رپورٹ آئی تو بڑا ہمارے میں پریشر تھا کہ جی اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی. مجھے نہیں پتا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن اگر ہو رہی ہے, اگر ان کا نام اس میں ہے, اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ضرور ہوگی کارروائی. اور ہماری پارٹی جو ہے وہ ہماری پارٹی کے قائد عمران خان کے نیچے متحد ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. شفقت صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں آپ نے ہمارے پروگرام میں یوسف رضا گیلانی صاحب پر بڑی تنقید کی تھی, اور کچھ ایسے الفاظ کہے تھے کہ وہ ان کو خود بھی کافی برے لگے ہوں گے. اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو آپ کی اتحادی پارٹی بی اے پی کے کچھ سینیٹرز کی مدد سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے. اس پر آپ کچھ اپنا تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میرے تاثرات تھے وہ, میں آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ تر کبھی ایسی سخت بات نہیں کرتا, لیکن جو چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہیں اس پہ مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی تھی, اور اس لیے میں نے اس کا اعلان کیا تھا. خاص طور پہ وہ جو ہار والا قصہ تھا ایک ترک صدر کی بیگم کا, تو اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اس پہ میں ادھر ہی کھڑا ہوں جہاں میں آپ کے ساتھ پروگرام میں کھڑا تھا. اچھا. باقی رہ گیا یہ کہ ان کو اگر بی اے پی نے کچھ لوگوں نے الگ ہو کے ان کو ووٹ دیے ہیں, تو یہ بی اے پی جو ہے وہ ہماری اتحادی ضرور ہے, لیکن وہ ایک پارٹی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے اپنے اختیارات ہیں, ان اختیارات میں وہ اپنا کام کر سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہر پارٹی کا اپنی سوابدیدہ, اس میں ہم تو مداخلت نہیں کر سکتے. اب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی پوزیشن کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حالات اسی طرح بگڑتے گئے تو پھر مکمل لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں حامد, اگر حالات اور بگڑے تو ایسا وقت آ سکتا ہے جہاں مکمل لاک ڈاؤن ہو, لیکن میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور وزیر اعظم صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو تو ویل آف لوگ ہیں وہ گاڑیوں میں, کاروں میں سفر کرتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر مکمل ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگا دی گئی تو سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ غریب لوگوں پہ ہوگا جو بسوں پہ سفر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات نہ کریں جس سے لوگوں کی روزمرہ کی عام لوگ جو ہیں ان کی کمائی میں فرق پڑے اور ان کو اپنا زندگی چلانے کے لیے جو
دل کی کمائی ہے وہ کرنے کے قاصر رہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو شروع سے اس چیز کو کہا تھا کہ جہاں ہم نے بیماری کا مقابلہ کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنے دیہڑی دار لوگ ہیں جو روز کی کمائی کرتے ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ان کا کاروبار زندگی چلتا رہے. تو اس کا بڑا ایک فائدہ ہوا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈسپائٹ دس کے باقی ملکوں کی اکانومی اتنی گری اس کے باوجود ہماری اکانومی اچھی حالت میں رہی. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی ان کا موقف وہی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنے ثوابدید کے مطابق چیف منسٹر نے مشورہ دیا ہے لیکن اس کو پھر اب کل NCOC میں ڈسکس ہوگا. لیکن پرائم منسٹر کی رائے یہ ہے کہ ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے جن کے سے لوگوں کی روزمرہ زندگی جو ہے جس میں ان کی کمائی کا ذرائع ہیں وہ متاثر ہوں. اچھا شفقت صاحب، اس مرتبہ جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس میں بچے جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. آپ وزیر تعلیم ہیں تو جو بچے ہیں چھوٹے بچوں کے جو اسکول ہیں وہ کب تک آپ بند رکھیں گے؟ دیکھیں حامد، ہمارے لیے مشکل فیصلہ ہوتا ہے اسکول بند کرنا کیونکہ تعلیم کا بڑا حرج ہوا ہے پچھلے سال اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ حرج ہوا ہے اور لیکن ہم صحت جو ہے اس کو اولین رکھتے ہیں اور صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی سے دور رکھا جائے جہاں وہ اکٹھے ہوں. اور یہ جو بات آپ کی فلم میں کہی گئی کہ جو بچوں کا ایک تو اپنی بیماری کا خطرہ رہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بیماری پھیلانے کا بھی موجب بنتے ہیں. تو اس لیے ہم نے 11 اپریل تک اسکول بند کیے ہیں اور اس کے بعد ہم جائزہ لے رہے ہیں حالات کا اور کیونکہ یہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے لیے، بہت پریشر ہے ہر طرف سے. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کہتی ہیں کہ اسکول کھولے جائیں، والدین اوبیسلی فکر مند ہیں کہ ان کے بچوں کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھا جائے. امتحانات آگے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کافی لوگوں کو تشویش ہے. ابھی کیمبرج کا امتحان اپریل 26 سے A لیول کا شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بڑی تشویش ہے اور پھر O لیول کا. لیکن اگر امتحان نہیں ہوں گے تو پھر بچوں کا سال ضائع ہوگا اور اس لیے بڑے مشکل فیصلے ہیں لیکن صحت کو بالکل خیال رکھا جائے. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی موومنٹ میں احتیاط کریں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو بالکل فراموش نہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.